پیارے دوستو، قرآن کریم کے ایک ایسے کلام کے بارے میں اس ویڈیو کے اندر ہم ذکر کرنے والے ہیں۔ اگر کوئی شخص قرآن کریم کے اس پیارے سے کلام، اس آیت کریمہ کا ورد جمعرات کے دن چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کسی بھی وقت یا پھر نماز عصر کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیا کرتا ہے، اس کو پڑھ لیا کرتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کی فضیلت اور برکت سے اگلی جمعرات آنے سے پہلے پہلے اس شخص کے زندگی کی تمام جائز مقصد پورے ہوں گے، زندگی کی تمام جائز خواہشات پوری ہوں گی۔ وہ شخص اللہ تبارک تعالیٰ سے جو مانگے گا اس کو حاصل ہوگا۔ پیارے دوستو، ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے میں بالکل بھی کنجوسی نہ کیا کریں۔ پیارے دوستو، آج کے اس دور میں ہر ایک انسان پریشان ہے، جس کو دیکھا جائے کسی نہ کسی پریشانی میں گھرا ہوا ہے۔ حالات ایسے ہو جایا کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی پریشانی کسی کو بتا بھی نہیں پاتے۔ کوئی شخص اکثر اور رزق میں بے برکتی کو لے کر پریشان ہے کہ اس کے رزق میں برکت نہیں ہوتی ہے، اس کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ وہ شخص اپنی زندگی میں کتنی بھی محنت کر لے، کتنی بھی مال و دولت کما لے، ادھر وہ پیسہ کماتا ہے، ادھر گھر میں آتا ہے، ادھر ختم ہو جایا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض وقت جیسے ہی ہم لوگ اپنی زندگی میں ترقی حاصل کرنے لگتے ہیں، مال و دولت کمانے لگتے ہیں، تو دشمن ہمارے پیچھے لگ جایا کرتے ہیں، وہ اپنی دشمنی نکالا کرتے ہیں یا دشمن بن جایا کرتے ہیں۔ کیونکہ پیارے دوستو، آج کل ہر ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو، اس کے پاس مال و دولت ہو، بچے اچھے اسکول میں پڑھیں، وہ اپنی زندگی اچھی طرح سے بسر کرے۔ لیکن جیسے ہی ایسا ہوتا ہے، دشمن پیچھے لگ جایا کرتے ہیں، یا کوئی شخص ہم پر جادو ٹونا حسد کر دیا کرتا ہے، یا اپنے دل میں حسد رکھا کرتا ہے، اس کی وجہ سے ہم لوگ جادو ٹونا، نظر بد کے شکار ہو جایا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں اکثر کوئی نہ کوئی شخص بیمار رہا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ہم جو بھی جائز کام شروع کرتے ہیں وہ کام رک جایا کرتا ہے، کام میں رکاوٹیں پیش آ جایا کرتی ہیں، کام اتنے رک جاتے ہیں کہ آگے زندگی میں کوئی نیا کاروبار، نیا بزنس شروع کرنے کا من ہی نہیں ہوتا۔ جب بھی سوچتے ہیں من میں لگتا ہے کہ یہ کام بھی رک جائے گا، یہ کام بھی ادھورا ہو جائے گا، یہ کام بھی بند ہو جائے گا۔ اس کی وجہ سے ہم لوگ قرض کے بوجھ کے تلے دب چکے ہوتے ہیں، قرض اتنا ہو گیا ہوتا ہے، قرضدار ہمارے گھروں پر چکر لگایا کرتے ہیں۔ قرض ادا نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ پریشانیوں کی گرفت میں چلے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے بیمار رہنے لگتے ہیں، بیماریاں ہم کو جکڑ لیتی ہیں۔ اس وجہ سے اکثر زندگی پریشانیوں میں گزرا کرتی ہے۔ کبھی کبھی بہن بیٹیاں اس وجہ سے پریشان رہتی ہیں کہ رشتے آتے ہیں، دیکھنے والے آتے ہیں، رشتہ کر دیا کرتے ہیں، اچانک سے رشتے منع ہو جایا کرتے ہیں، یا اچانک سے کچھ دنوں کے بعد رشتے ٹوٹ جایا کرتے ہیں، یا کچھ لوگوں کے رشتے نہیں آ رہے۔ رشتے نہ ملنے کی وجہ سے اکثر ہم لوگ پریشان رہا کرتے ہیں کہ عمر بڑھتی جا رہی ہے، رشتے نہیں مل رہے، صحیح رشتے نہیں آ رہے، یا شادیوں میں رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں، تو ہم کیا کریں؟ پیارے دوستو، آپ لوگوں کو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص جمعرات کے دن قرآن کریم کے اس پیارے سے کلام کو کر لیتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کیا کرتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تمام طرح کی پریشانیاں دور ہوں گی، یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص کو ایسی جگہ سے اتنا رزق، اتنی مال و دولت عطا کرے گا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ پیارے دوستو، اب جان لیتے ہیں عمل کے طریقے کے بارے میں۔ اس سے پہلے جان لیتے ہیں اس عمل کو کرنے کی دو شرائطیں ہیں۔ پہلی شرائط یہ ہے کہ آپ لوگ جب اس عمل کو کریں تو اپنے دل سے نفرتیں اور کینے کو ختم کر دیں۔ اگر کسی کے لیے ہمارے دل میں نفرت ہے، اس کو ختم کر کے، اس کو بلا کر، اس کو معاف کر دیں، اور اپنے دل کو ایسے پاک صاف کر لیں جیسے کوڑا کاغذ۔ دوسری شرائط یہ ہے کہ آپ لوگ 5 وقتوں کی نمازوں کی پابندی کریں، کیونکہ نماز ہر مسلمان مومن پر فرض ہے۔ فرض نماز پہلے ادا کریں، اس کے بعد ہی کوئی عمل یا وظائف کریں۔ اب جان لیتے ہیں عمل کے طریقے کے بارے میں۔ جب آپ لوگ اس عمل کو کریں تو سب سے پہلے مدنی آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ جو بھی درود پاک آپ لوگوں کو یاد ہو پڑھ لیں۔ جیسے ہی درود پاک پڑھ کر آپ لوگ فارغ ہوں، اس کے فوراً بعد ہی آپ لوگ اس پیاری سی کلام کو، اس پیاری سی آیت کریمہ کو کم سے کم 21 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 100 مرتبہ کچھ اس طریقے سے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر،
اور ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس طریقے سے آپ لوگوں کو اس آیت کریمہ کو 21 مرتبہ یا 100 مرتبہ پڑھنا ہوگا، اور ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس طریقے سے آپ لوگ اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد آخر میں 3 مرتبہ پھر وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھی ہے۔ پیارے دوستو، اس طریقے سے عمل کو پورا کریں، عمل کو مکمل کریں۔ جیسے ہی عمل پورا ہو جائے، عمل مکمل ہو جائے، اس کے فوراً بعد ہی آپ لوگ ایک تسبیح توبہ استغفار کی پڑھیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ جیسے ہی توبہ استغفار کی تسبیح کو پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد ہی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر رو رو کر عاجزی ہو کر انکساری کے ساتھ دعا کریں۔ دعاؤں کو رو رو کر کریں، دعاؤں کو گڑ گڑا کر کریں، دعاؤں کو عاجزی ہو کر کریں۔ پیارے دوستو، مجھے امید ہے عمل کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو آپ لوگ اس عمل کو خود بھی کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے زیادہ سے زیادہ ضرورت مند لوگوں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ دینی معلومات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی رات کو 9:30 بجے ملاقات ہوگی ایک اور خاص ویڈیو کے ساتھ، ایک اور خاص عمل کے ساتھ۔ جب تک کے لیے مجھ ناچیز کو اپنے دعا میں یاد رکھیے گا۔ دعاؤں کی گزارش، اللہ حافظ، شب بخیر۔